جوڈیشل میجسٹریٹ عباس شاہ نے یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کا حکم دیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ عباس شاہ نے یوٹیوب چینل بلاک کرنے کی درخواست پر یہ سماعت کی ہے۔ ایف آئی اے کی درخواست پر عدالت نے 2 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ریاست مخالف مواد کے حوالے سے ایف آئی اے نے 2 جون کو انکوائری شروع کی۔ عدالت نے انکوائری آفیسر کو سنا اور دستیاب ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ شواہد کی بنیاد پر عدالت سمجھتی ہے کہ معاملہ پیکا ایکٹ اور تعزیرات پاکستان کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یوٹیوب کے آفیسر انچارج کو حکم دیا کہ مذکورہ 27 چینل کو مکمل طور پر بند کرے۔ تحریری حکم نامے کے مطابق مطیع اللہ جان، صابر شاکر، عبدالقادر، حیدر مہدی، عمران ریاض، اوریہ مقبول جان، مخدوم شہاب الدین، وجاہت سعید خان، عبدالقادر، ساجد گوندل، اسد طور، صدیق جان کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف، نیا پاکستان اور ڈیلی قدرت کے یوٹیوب چینلز بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سینئر صحافی و تجزیہ کار عامر جیز صاحب نے ہمیں جوائن کیا، تو ان سے ذرا اس پر انالیسز لیتے ہیں اور یہ بھی ہم جانیں گے عامر جیز صاحب سے۔ سر السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو پہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ اچھا سر، مجھے بتائیں کہ دیکھیں، پہلے تو ہم اسی پہ بات کرتے ہیں کہ ریاست مخالف مواد ایف آئی اے نے رپورٹ کیا، ایف آئی اے نے اس پر تحقیقات کی، جو مقامی عدالت ہے اس نے فیصلہ بھی دے دیا۔ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ یعنی پرنسپلی تو زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے ریاست کے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے یا کسی چینل سے کوئی غلط مواد جا رہا ہے تو۔ دیکھیں زویب، اس میں ایک بات تو ہے نا کہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ فیک نیوز جو ہے وہ کوئی بھی صحافی، کوئی بھی کنٹینٹ کریٹر جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جناب کہتے ہیں ریاست مخالف اگر کوئی مواد وہ کر رہا ہے، کریٹ کر رہا ہے، ایسی چیزیں کر رہا ہے تو اس کے اوپر یقیناً کچھ نہ کچھ کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے کارروائی کی گئی ہے کیا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ ہماری جو بات ہوئی ہے جن لوگوں سے جن کے چینلز بند کیے گئے ہیں، بات کی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی پہ فرض جرم عائد کرتے ہیں تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کے کانٹینٹ میں کیا کیا کہتے ہیں خامیاں تھی، کیا خرابیاں تھی، کہاں پر آپ نے جھوٹا کانٹینٹ کریٹ کیا، اور آپ اس کے اوپر ایک بڑا فول پروف کیس جو ہے بنا کر اس کے اوپر پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر ایسا نہیں ہوا، یک دم یک لفظ جو ہے 27 چینلز کو جو ہے بند کیا گیا۔ ان کے بارے میں ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ جناب آپ پہ کیا ہوا۔ ون سائیڈڈ انکوائری ہوئی ہے، یعنی کہ ہوتا ہے کہ جب آپ انکوائری کر رہے ہوتے ہیں اور آپ فرض جرم عائد کرتے ہیں تو آپ کو پیش ہونے کی اجازت ہوتی ہے، اس کانٹینٹ کو آپ کانٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ جب بھی کہتے ہیں کہ انصاف کرنا ہی نہیں چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، تو لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ دیکھیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ جی فیک نیوز از فیک نیوز اور اس کو بالکل برداشت نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو مینج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں لائبل ڈیفیمیشن لاز ہیں، کیا آپ نے ڈیو کورس آف لا جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ آپ نے ایک دم کہا کہ جی یہ ریاست مخالف پروپیگنڈا ہے، تو آپ بتائیں نا کہ اس میں ایسی کیا بات تھی مجھے، تاکہ ہم لوگ جو ہیں دیگر لوگ بھی ایجوکیٹ ہو سکیں کہ جی یہ ریاست مخالف ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حکومت مخالف پروپیگنڈے کو آپ نے کہو کہ جی ریاست مخالف ہے۔ بالکل ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ تو نہیں کہ جو ایک ڈسینٹ ہو، ایک لیجیٹیمیٹ وائس آف ڈسینٹ ہو، ڈسینٹ، بالکل وائس آف ڈسینٹ، بالکل بہت سارے ہیں جناب۔ جی اچھا، مجھے یہ بتائیں، ابھی ہم چلے ریاست کو تو ہم سائڈ پر رکھ دیتے ہیں نا، اس پر تو ہم کوئی، اس پہ تو یہ پوائنٹ آف ڈیبیٹ ہے ہی نہیں، اس پہ تو ہم سب اگری کرتے ہیں اور جن کے بند کیے وہ بھی اگری کریں گے۔ اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے بات کرتے ہیں، یہ پیکا ایکٹ وغیرہ کہ کوئی کمپلین اگر کوئی متاثر ہو آپ کی خبر کی وجہ سے، یا جو بات آپ نے کی ہے اس کا مجروح ہو رہا ہے، اس کا وقار مجروح ہو رہا ہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن اب تو یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے خلاف کمپلین کر سکتا ہے اور اس کو اس ضمن میں لا کر آپ کے خلاف کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو ذرا اس کو بھی تو ہم اس میں بات کریں نا کہ پیکا ایکٹ اور یہ جتنی بھی ریگولیشنز آ رہی ہیں، آزادی اظہار، آزادی صحافت، بہرحال ایک تشویش تو ہے نا ہماری اس برادری میں اس کو لے کر۔ پوری انڈسٹری نے جو ہے پیکا قوانین کو جو ہے جس کو کالا قانون کہا جاتا ہے اس کو ایک سب نے مل کر رد کیا ہے۔ اس کے اوپر پوری انڈسٹری میں یعنی کہ میڈیا انڈسٹری میں جو ہے وہ ایک اتفاق رائے ہے اور ڈریکونین لا ہے۔ اس میں آپ نے اظہار رائے کو جو ہے کرمنل ایکٹ جو ہے بنا دیا ہے، وہ ماضی میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس ملک میں ڈیفیمیشن لائبل کے قوانین تھے ان کو آپ افیکٹو کرتے، آپ جو ہے مطلب ہے کہ بالکل آپ یہ کریں کہ جس نے اگر فرض کریں توہین کسی کی ہو اور اس کے اوپر کیس چلتا ہو، آپ بالکل اس کے اوپر ڈیفیمیشن کیس کریں، اس پہ بھاری جرمانے عائد کریں ایک قانون کے تحت، لیکن ڈیو پروسیس آف لا کو آپ فالو کریں۔ ہمارے یہاں تو یہ ہو نہیں رہا ہے۔ ہمارے یہاں لگ یہ رہا ہے کہ بالکل جیسے نعرہ زنی کی پنجاب اسمبلی میں
پی ٹی آئی کے اراکین نے پنجاب میں، اور آپ نے کہا جی توہین ہو گئی، اور آپ نے ان کو ڈیسیٹ کرنے کا جو ہے قانون شروع کر دیا، پروسیس شروع کر دیا. تو آپ کا ایک لگ یہ رہا ہے کہ حکومت کا جو ہے بڑا جابرانہ اور بہت ہی ڈکٹیٹوریل انداز ہو گیا ہے، اور وہی سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کو صرف ڈنڈے کے زور پہ چلایا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ چلا لیں، لیکن بہت عرصے تک اور نہیں اس میں چلا سکتے. عامر صاحب اور اگر نقصان آپ یہ بھی ایسا ہو رہا ہے نا کریں- کہ دیکھیں ڈیو پروسیس آف لا اگر فالو نہیں کیا جا رہا ہے تو اس میں ان لوگوں کو بھی اسکیپ مل رہا ہے جو واقعی اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں ریاست مخالف، باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، دشمن کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو انہیں بھی کہیں نہ کہیں بچنے کی جگہ مل رہی ہے کہ کیونکہ دیکھیں پاکستان میں تو یہ ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا جا رہا تو ہمیں بھی وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک نقصان بھی ہو رہا ہے نا آن دی ادر ہینڈ. بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا. فرض کریں کہ آپ نے 27 چینلز کو بند کیا، اس میں سے میں کہتا ہوں 20%، 30%، کوئی بھی آپ تعداد رکھیں جو کہ معصوم ہے، اور جو جن کا کانٹینٹ ایسا نہیں ہے، وہ صرف اس لیے آپ کو برا لگا کہ وہ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا فرض کریں کہ 90% غلط ہے اور صرف اس میں 10% جو ہیں وہ جو ہے واقعی اس شکنجے میں آتے ہیں، تو پتہ نہیں چلا. آپ نے جب کیس چلایا، فرض کریں کہ آپ نے ایک چینل کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں، چاہے وہ مین اسٹریم چینل ہو چاہے یوٹیوب چینل ہو، آپ پہلے فرض جرم تو آپ عائد کریں گے نا، آپ اس کو کہیں گے، اس کو بلائیں گے، آپ اسپیسیفک جو ہے بتائیں گے جی یہی آپ نے غلطیاں کی. اب جو ہے پیمرا کا بھی اگر لیٹر آتا ہے، میں مین اسٹریم چینل پہ بات کروں، اگر وہ نوٹس دیتے ہیں تو اس میں بڑی ویگ باتیں ہوتی ہیں کہ جی فلاں چیز یوں نہیں ہوئی اور آپ نے اس کے خلاف فلاں کام نہیں کیا. اس میں آپ اسپیسیفکس میں نہیں جاتے کہ آپ کا یہ جملہ جو تھا قابل گردن زدہ نہیں تھا، آپ نے یہ چیز جو کہی وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف تھی. آپ ایسے جب تک یہ نہیں کریں گے، کیونکہ قانون تو اسی طرح نافذ ہوتا ہے، وہ یہ تو نہیں ہوتا کہ جی مجھے جو ہے عامر دیا کی شکل اچھی نہیں لگی اور مجھے زہیب کی کسی بات کا لہجہ اچھا نہیں لگا تو میں نے کہا کہ نہیں جناب ان پہ پابندی ہونی چاہیے. تو ایسا نہیں ہوتا، اور آپ ان دس ڈے اینڈ ایج آپ یہ پابندی چلا بھی نہیں سکیں گے بہت عرصے تک. اور آپ وہی کی بات کہ ہے آپ نا نے عامر یہاں صاحب، پر دیکھیں روک اس کیا میں یہ ہے نا، اس میں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ملکی مفاد ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، ہم بھی، آپ ہم سے بہت سینئر ہیں، آپ بھی سنتے آ رہے ہوں گے. ابھی تک ملکی مفاد اسپیسیفائی، ہر کسی کی اپنی ڈیفینیشن ہے اس کی. جو حکومت آ رہی ہے اس کی ملکی مفاد کی ڈیفینیشن اپنی ہے. اب وہ جرنلسٹ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم ڈیفینیشن دے رہے ہیں کہ آپ کی باؤنڈریز یہ ہیں اس ڈیفینیشن کے مطابق، تو ہم تو کنفیوز ہیں. ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتہ چل سکا ہے کہ ملکی مفاد کیا ہے اور جرنلزم ود رسپانسبلٹی کیا ہوتا ہے، کہاں تک خبر دینی ہے کہاں تک نہیں دینی. یہ بھی ایک ڈائلما ہے نا ہمارے لیے ابھی بھی. یہ بالکل آپ نے ایک اور بڑا اچھا چھکا مارا ہے کہ واقعی مطلب ہے اپنی پسند ناپسند پہ آپ جو ملکی مفاد جو ہے بیان کرتے ہیں، بلکہ ملکی مفاد تبدیل ہو جاتا ہے. کل تک جو چیز جو تھی ملکی مفاد میں تھی وہ آپ نے آج جو کہا کہ وہ نقصان دہ ہے، اور جو نقصان دہ تھا اس کو آپ نے ملکی مفاد میں قرار دے دیا. ایک دن آپ سیاہ کو سفید کہتے ہیں اور اگلے دن جو ہے سفید کو سیاہ کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے بالکل ایک کنفیوژن پھیلا رہی ہیں. پھر میرا ایک اور سوال ہے اس میں، جیسے تحریک انصاف کا چینل ہے، بات یہ تھی یا تو آپ کہیں جی تحریک انصاف جو ہے ایک لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے اور اس پہ پابندی ہے، تو پھر اس پہ یوٹیوب پر بھی پابندی ہونی چاہیے. لیکن یہ عجیب و غریب ڈائیکوٹمی ہے کہ وہ جماعت جو ہے جیسی بھی حالت میں پارلیمنٹ میں بھی موجود ہے، اس کے نام لیوا بھی ہے، وہ ٹی وی پر بھی اس کے لوگ آتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں جی یوٹیوب چینل اس کا بند ہے. تو یا تو آپ ایک پالیسی بنائیں نا، اگر آپ کہتے ہیں جی تحریک انصاف نقصان دے تو آپ ثابت کریں عدالت میں، اس کے اوپر پابندی لگا دیں، اس کی ہر چیز پہ پابندی لگا دیں. لیکن آپ یہاں پر حلال ہے وہاں پر حرام ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اور جب آپ ایسا کریں گے، لیکن میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہیں، ہمارے یہاں جو سماجی میڈیا پر جس طرح کی صحافت کہہ لیں اس کو، ایک کانٹینٹ کریشن ہو رہا ہے، وہ جو مین اسٹریم میڈیا کی زرترین صحافت ہے اس کے کان کترتی ہے. ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور دیکھیں جب ہم آزادی کی بات کریں عامر صاحب، آزادی کی بات کریں تو دوسرا ہم یہ بھی کریں گے کہ آزادی کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے نا. یعنی بات کو کہنے کا طریقہ کیا ہے، کرافٹ ہونا چاہیے نا ایک جرنلسٹ کے اندر، بات بٹوین دا لائنز بات کرنے کا وہ کرافٹ ہونا چاہیے. اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ تنقید کر رہے ہیں حکومت پر یا کسی بھی پالیسی پر تو وہ اتنی را ہوتی ہے کہ عام آدمی سے بھی بدترین الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ہمیں آن دی ادر ہینڈ یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ ایک تو پاکستان سے باہر بیٹھ کے پھر جنگ کے دوران ہم نے دیکھا کہ جب پوری قوم ایک پیج پر تھی اور سب بھارت کے خلاف ہم اپنے محاذ پر نبرد آزما تھے، اس وقت بھی کچھ چینلز نے جو کہ لوگ باہر بیٹھے یوٹیوبرز پاکستان کو کرٹیسائز کیا اور پاکستان کے اداروں کو کرٹیسائز کیا. تو یہ تو کسی صورت اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر؟ میں ہی سمجھتا ہوں. میں تو خیر بات کی ہوتی، میں تو ایبسلوٹ فریڈم والا آدمی ہوں. ہم جب طالب علم تھے کراچی یونیورسٹی میں تو میں ایک کتاب پڑھائی گئی تھی ایروپیجیٹیکا، جو کہ ملٹن نے لکھی تھی 1644 میں، رائٹ.
اور زمانے میں کتابوں کے اوپر لائسنس کا انہوں نے حکم دے دیا تھا اور کہا تھا جو ان لائسنس کتاب ہوگی اس کو جلا دیں گے. تو ملٹن نے بڑا اچھا آرگیومنٹ دیا تھا, وہ بہت سارے آرگیومنٹ سے پمفلٹ ہے وہ, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب اگر آپ کو سیاہ کو اجاگر کرنا ہے یا سفید کو اجاگر کرنا ہے تو اس کے سامنے سیاہ ہونا چاہیے, اگر سچ کو اجاگر کرنا ہے تو جھوٹ بھی ہونا چاہیے. بات یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا کہ جو 4 روزہ جنگ ہوئی اس میں آپ نے ایکس پہ پابندی اٹھائی تو پاکستان کا بیانیہ کتنی مضبوطی سے دنیا بھر میں گیا. اس میں اگر 2 لوگوں نے 4 لوگوں نے حماقت کی ہے تو کیا اس سے پاکستان کی صحت پہ کوئی اثر پڑا؟ پاکستان ایک مضبوط ریاست ہے, نیوکلیر ریاست ہے, 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. اگر 99.9% پاکستانی جو ہیں وہ سر پیر کر کے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو 2% اگر آپ پہ تنقید بھی کر رہے ہیں تو آپ اس کو کرنے دیں. آپ میں اتنی برداشت قوت ہونی چاہیے کہ اگر وہ فرض کے تنقید کر رہے ہیں آپ کو یہ کرنا ہے کہ جی ان کی کریڈیبلٹی کو ایکسپوز کریں. آپ بتائیں کہ جناب عامر جی آپ نے غلط بات کہی, اس کو ثابت کریں, آپ اس کو آرگیو کریں. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ لوگ خود بخود جو ہیں اس چیز کو نان سیریس لیں گے اور سنجیدہ چیزوں پہ چلے جائیں گے. اور مزید جب آپ پابندی لگا دیں, بالکل پابندی اس کا حل نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کا حل نکالنا پڑے گا, چینلائز کرنا پڑے گا کہ بغیر کسی ثبوت کے, ایویڈنس کے آپ نے ٹیگ ایسی کر دیتے ہیں آپ یوٹیوب چینل میں جو کانٹینٹ ہوتا ہی نہیں ہے, پھر وداؤٹ اینی ایویڈنس الزامات لگا دیتے ہیں اپنے صرف ویوز کے لیے. یہ دیکھنا پڑے گا. اچھا عامر صاحب, اس پیرائے میں رہتے ہوئے, پیکا کو مد نظر رکھتے ہوئے, تمام ریگولیشنز کو, حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابراہیم اکارڈ کے بارے میں آپ کیا, کیونکہ یہ بات تو آپ سے کرنی بنتی ہے یہ بھی, اور پاکستانی پولیٹکس کی ہم بات کریں گے, تو اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں, یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ, اور اسلامی ممالک کا موقف کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو میں وضاحت کر بھی, آپ بتائیے. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کی طرف سے کوئی آفیشلی یہ بات نہیں آئی ہے کہ اسرائیل سے انگیج کرنا ہے یا جناب ہم ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو رہے ہیں. ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا ہے, ابھی تک صرف ٹیسٹ بیلونز فائر کیے جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنی خواہشات کے تحت جس کی حمایت میں بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور ان کا جو ایک آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہماری جو سب سے بڑا دشمن ملک ہے وہ تو بھارت ہے, اور بھارت سے ہماری ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے باقاعدہ کی, اور اس کے باوجود جو ہے ہم ابھی اپنی ہاکی ٹیم بھی وہاں بھیج رہے ہیں, حالانکہ وہ تو کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں بھیجتا, ٹھیک ہے نا, وہ پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کا مرتکب ہو رہا ہے, تب بھی ہم لوگ کہتے ہیں آئیے بات کر لیں, میز پہ بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کشمیریوں پہ 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا مسلسل ظلم کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی آپ ان سے بات کرتے ہیں. تو ان کا ایک آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ جس ریاست سے آپ کا براہ راست کانفلکٹ ہے, آپ جب اس سے بات کر سکتے ہیں, تو جس ریاست سے آپ کا, میں اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں, آپ مذہبی جذبات سے قطع نظر ہم بات کر رہے ہیں کہ جس اسٹیٹ سے آپ کا کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں ہے, اصولی آپ کی سپورٹ ہے فلسطینیوں کی, وہ کل بھی تھی, وہ آج بھی, اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی رہے گی, تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جو ہیں اسرائیل کو انگیج کریں, ٹھیک ہے نا. اس پہ آپ نے دیکھا کہ کئی برادر اسلامی ملک جو ہیں, یونائیٹڈ عرب ایمریٹس ہوا, بالکل انگیج کریں, لیکن اپنے موقف پر وہ باقاعدہ طور پر قائم رہے, اور ابھی تک موقف پر قائم ہے. بالکل یہ ڈیبیٹیبل بات ہے, اچھا ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے. اب ہمارے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی اگر یہ بات کرتی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا, اور نہیں, ہاں ایسا بالکل, بات ہوگی تو بات بنے گی. بہت شکریہ.